معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ چند روز سے مریم نواز وہ نہیں رہیں جو وہ پہلے ہوا کرتی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز مکمل طور پر بدل گئی ہیں، نہ اب وہ زرق برق لباس زیب تن کرتی ہیں اور نہ ہی بھاری میک اپ کرتی ہیں۔ سیلاب کے دنوں میں مریم نواز نے وہ کر دکھایا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ عمار مسعود کے مطابق اب لوگ اس مریم نواز کو جانتے ہیں جو مصیبت زدگان کی مدد کو ہر لمحہ تیار رہتی ہے۔ اب مریم نواز مشکل میں پھنسے لوگوں کو گلے لگاتی ہے۔ اب اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ سیلاب زدگان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے، ننگ دھڑنگ بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے۔ اب نہ ان کا لباس زرق برق ہے، نہ ان کی عمارت کا کوئی احساس۔ سر پر معمولی سی چادر لیے عوام کی خدمت میں جٹی مریم نواز اب واقعی بدل گئی ہیں۔ عمار مسعود اپنی تحریر میں کہتے ہیں کہ اب مریم نواز کو پروٹوکول کی کوئی پرواہ نہیں، اسے صرف پنجاب کے عوام کی فکر ہے۔ مریم نواز اپنی ساری ٹیم کو مصیبت زدگان کی خدمت پر معمور رکھتی ہیں۔ وہ پورے پنجاب میں ہر جگہ لوگوں کی خدمت کرنے کو پہنچتی ہیں۔ یہ وہ مریم نواز نہیں جس کی پرورش ناز و نیم سے ہوئی، جس کے منہ میں سونے کا چمچہ اور تن پر زرق برق لباس تھا۔ یہ وہ مریم نواز ہے جو عوام کی خادم ہے، پنجاب کی محافظ ہے۔ اب اس کا ایک ایسا نیا روپ سامنے آیا جس میں وہ نواز شریف کی بیٹی تو ہے مگر بیگم کلثوم نواز کے سب وصف لے کر عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ اب وہ اپنی ذات، خاندان، عیش و عشرت سے ماورا ہو گئی ہے۔ یقین مانے مریم نواز اب بہت بدل گئی ہے۔ مریم نواز چند ہفتوں میں بہت ہی بدل گئی ہے۔ عمار مسعود کے بقول مریم نواز کو جاننے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ ان کو نواز شریف کی بیٹی کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں۔ یہ اس خاندان کی فرد ہیں جہاں والد وزیر اعظم، چچا وزیر اعلیٰ اکثر دیکھے گئے۔ پورے ملک کی سیاسی قیادت ان کے گھر عموماً آتی رہی۔ دنیا بھر کے سربراہان مملکت کے ان کے خاندان سے رابطے رہے۔ کتنے ہی وزیر اعظم خود چل کر ان کے گھر آئے، کتنے غیر ملکی وفود سے بچپن میں ہی ان کی ملاقاتیں رہیں، کتنی ہی سیاسی تحریکوں نے ان کے گھر سے جنم لیا، کتنے ہی سیاسی مد و جزر انہوں نے بچپن میں دیکھ لیے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ مریم نواز کو جاننے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے، آپ انہیں ان کے دادا کے حوالے سے جانیں جو پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، جن کے کاروبار کا شمار نہیں تھا۔ اتفاق ایسا نام تھا جس پر سب متفق تھے۔ لاہور اتفاق فیکٹری کی سرحد سے شروع ہوتا تھا۔ اس مریم نواز کا بچپن ناز و نیم میں گزرا تھا۔ یہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی۔ ان کی زندگی میں غربت کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں پیسے کی فراوانی تھی، دولت کی ریل پیل تھی۔ مریم نواز کو جاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ انہیں ان کے بچپن سے پہچانیں۔ مریم نواز کبھی سیاست میں آنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھیں۔ ان کے والد، والدہ، چچا اور کزن نے جو مشکلات سہیں، اس کے بعد ان کی کوئی دلچسپی اس مضمون میں نہیں رہ گئی تھی۔ وہ ایک خاتون کی طرح زندگی گزارنا چاہتی تھیں، گھر بار بچے سنبھالنا چاہتی تھیں۔ سیاست میں اس کی دلچسپی اپنے والد تک تھی اور یہ ان کے لیے کافی تھا۔ والد ہی ان کی سوچ کا محور تھے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ مریم نواز کو جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو جیل میں ملتے جہاں سے مریم نواز کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ جیل کے دنوں میں اگر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہو تو آپ جان سکتے ہیں کہ انہیں جیل کی تکالیف پریشان نہیں کرتی تھیں۔ وہ بڑے استقلال کے ساتھ ظلم و ستم کا مقابلہ کرتی تھی۔ عمران خان کے دور میں مریم کے باتھ روم میں کیمرے لگوا دیے گئے، ان سے جائے نماز چھین لی گئی۔ رات 12 بجے جب وہ شب خوابی کے لباس میں ہوتی تو نیب کے 15 اہلکار ان کی جیل سیل میں داخل ہو کر اپنے موبائل پر ان کی ویڈیوز بناتے۔ اور سب سے زیادہ اذیت ناک بات یہ تھی کہ جب مریم نواز کی والدہ بیگم کلثوم نواز بستر مرگ پر تھیں تب بیٹی کی ماں سے بات تک نہیں کروائی گئی۔ آنے والے سانحے کی سب کو خبر تھی۔ اس موقع پر جیل سپرنٹنڈنٹ سے کس طرح ایک بیٹی نے درخواست کی ہوگی کہ یہ ہر بیٹی والا سمجھ سکتا ہے، لیکن بات نہیں کروائی گئی۔ ماں دنیا سے چلی گئی، قلق دل میں رہ گیا۔ آخری مرتبہ آواز سننے کی حسرت عمر بھر کے لیے رہ گئی۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اگر آپ مریم نواز کو جاننا چاہیں تو انہیں اس دور کے حوالے سے جان سکتے ہیں جب عمران خان اور ان کے حواریوں نے ان پر اور ان کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، جب نواز شریف جیل میں تھے اور پارٹی خاموش ہو کر کسی سانحے کا انتظار کر رہی تھی۔
कोटलखपत जेल के बाहर 200 लोग भी एहतिजाज के लिए जमा नहीं होते थे। ये वो जमाना था जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होने की खबरें टीवी स्क्रीनों पर चल रही थीं। कोई इमरान खान के जुल्म के खिलाफ कुछ कहने की जुर्रत नहीं कर सकता था। तब की फौजी एस्टेब्लिशमेंट भी इस जुर्म में बराबर की शरीक थी। उस वक्त हमने मरियम नवाज को एक और रूप में देखा। वो लड़की जो सियासत में दिलचस्पी नहीं रखती थी, किसी शेरनी की तरह अपने बाप की जिंदगी के लिए दहाड़ती थी। जो कुछ इस जमाने में इसके बस में था, मरियम नवाज ने किया। नवाज शरीफ की जान बचाने का सेहरा सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज को जाता है। उनकी जिंदगी का मुतमईन नजर सिर्फ नवाज शरीफ हो गए थे। इसे ना गिरफ्तारी का डर था, ना दौरे इमरान खान के जबर का खौफ। उन्होंने इस जमाने में तन तनहा अपने बाप की जिंदगी की जंग लड़ी। अम्मार मसूद कहते हैं कि मरियम नवाज को जानने का एक तरीका ये भी है कि आप उनको सियासतदान की हैसियत से जानें। मुस्लिम लीग नून के पास अब मरियम नवाज के सिवा कुछ ज्यादा नहीं बचा। हर इलेक्शन मुहिम अब इन्हीं को चलाना पड़ती है। हर जुर्रतमंदाना इकदाम के लिए निगाहें उन पर ही पड़ती हैं। जब मरियम नवाज वजीर आला बनी तो कुछ खदशात लोगों के जहनों में थे। लोगों को लगता था कि नाज़ो नेम में पली ये खातून अपोजिशन में तो एहतिजाज कर सकती है मगर सूबा नहीं चला सकती। शुरू में एतराज़ात बढ़े, लोगों ने इनकी कीमती मलबूसात, मैचिंग पर्स और जूतों पर जुमले कसे। जिस तरह वो आवाम में घुल मिल जाने से इज्तनाब करती थी, इस पर बातें की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मरियम नवाज बदल गई। अब ना वो जर्क बर्क लिबास है और ना ही वो भारी मेकअप। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि मरियम नवाज वाकई बदल गई हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।